بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، خلفۂ راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جن مسلمان حکمرانوں کی عظمت کردار نے آسمان کی بلندیوں کو چھوا، ان میں سلطان نور الدین محمود زنگی کا نام ممتاز مقام رکھتا ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم سلطان نور الدین زنگی کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو نور الدین زنگی کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم واقعہ بھی سنائیں گے جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے حوالے سے ایک ایمان افروز واقعہ ہے۔ یہ واقعہ مدینہ کی تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں موجود ہے۔ اس کا ذکر شیخ محمد عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں کیا ہے۔ نور الدین ابو القاسم محمود ابن عماد الدین زنگی، زنگی سلطنت کے بانی عماد الدین زنگی کا بیٹا تھا، جس نے تاریخ میں ایک بہت بڑا نام پیدا کیا۔ نور الدین زنگی اگرچہ وہ ایک عظیم سلطنت کے حکمران تھے، مگر وہ ایسے درویش آدمی تھے جن کی راتیں مسلح پر گزرتی تھی اور دن میدان جہاد میں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ رات کا بیشتر حصہ عبادات اور مناجات میں گزارتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ نماز عشاء کے بعد بکثرت نوافل پڑھتے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیچتے تھے۔ ایک رات سلطان نور الدین زنگی جب نماز تہجد اور وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹے تو آپ کو خواب میں 3 بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور بعض روایتوں میں سلطان نے متواتر 3 راتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 2 سرخ مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نور الدین، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان نور الدین زنگی نے جب یہ خواب دیکھا تو بہت سخت پریشان ہوئے، بار بار استغفار پڑھتے رہے اور رو رو کر یہ کہتے رہے کہ میرے آقا و مولا کو میرے جیتے جی کوئی ستائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سلطان نور الدین زنگی خواب دیکھنے کے بعد بہت بے چین تھے اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ ضرور مدینہ منورہ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو تکلیف پہنچی ہے۔ اگلے ہی روز سلطان نے 20 مخصوص افراد کو اور بہت سے تحائف اپنے ساتھ لے کر مدینے کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینے پہنچنے میں عام طور پر 20 سے 25 دن لگتے تھے، لیکن سلطان نے یہ فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ 16 دن میں طے کیا اور شام کے وقت مدینہ جا پہنچے۔ اہل مدینہ سلطان کی اس اچانک آمد پر حیران تھے۔ سلطان نے مسجد نبوی پہنچ کر روضہ رسول پر حاضری دی اور مدینہ شہر کے آنے جانے کے سارے راستے بند کرا دیے۔ مسجد میں بیٹھ کر یہ اعلان کیا کہ آج تمام اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، جہاں سلطان ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے اور ان میں تحائف بھی تقسیم کریں گے۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوش دلی سے سلطان کی دعوت قبول کی۔ ناظرین، لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفے تحائف دیتے رہے اور اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتے رہے، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو اسے ایک رات میں 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینے کا ہر شخص مجھ سے مل چکا ہے؟ کوئی ایسا آدمی تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو؟ تو جواب مثبت میں تھا۔ سلطان بہت بے چین ہوئے اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ پوچھا، کیا تم لوگوں کو یقین ہے کہ مدینے کا ہر فرد مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حاضرین میں سے کسی نے کہا، سوائے ان 2 آدمیوں کے۔ سلطان نے پوچھا، وہ کون ہیں اور اپنے تحفے لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا وہ 2 خدا رسید مغربی زائرین جو مدت سے یہاں مقیم ہیں۔ وہ دونوں بزرگ عبادات میں مشغول رہتے ہیں، دن رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیچتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں۔ فیاض اور مہمان نواز ہیں،
کسی کا دیا نہیں لیتے اور نہ کسی سے ملتے ملاتے ہیں۔ سلطان نے کہا سبحان اللہ، اور پھر حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحفے وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب ان دو آدمیوں کو سلطان کا یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے تحائف یا خیر خیرات کی حاجت نہیں۔ لیکن جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو انہوں نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے اور حکم کی فوری تکمیل ہوئی۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو ایک جھلک ہی ان کی شناخت کے لیے کافی تھی کہ یہ وہی دو آدمی ہیں جو انہیں خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا کیونکہ تحقیقات ضروری تھیں۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے اس بار سختی سے پوچھا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ اس بار وہ دونوں چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں رہتے ہیں۔ بتایا گیا کہ روضہ نبوی کے بالکل نزدیک مکان میں جو مسجد نبوی کے مغربی دیوار کے ساتھ ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سا سامان رکھا ہوا تھا۔ مکان میں بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آئی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل مکان میں گھومتے پھرتے رہے کہ اچانک ان کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سیل تھی۔ اسے جب سرکایا گیا تو دیکھا کہ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جا رہی تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا کہ اب بھی سچ نہیں بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا اب کوئی چارہ نہ تھا۔ تو ان دونوں میں سے ایک نے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم نصرانی ہیں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ دونوں یہودی تھے، اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس روضہ مبارک سے نکال کر لے آئیں۔ وہ دونوں بدبخت کہنے لگے، ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس کہ جب ہمارے پاس بہت تھوڑا سا کام باقی رہ گیا تھا، سلطان تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جسد مبارک تک پہنچ چکی تھی۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ مبارک کی طرف تھا، اور ہر صبح کھودی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے تھے۔ ناظرین، یہ سب گفتگو سننے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھود دی جائے اور اسے پگھلے ہوئے شیشے سے ٹاپ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ پیارے دوستوں، نور الدین زنگی نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس پر ان قبور کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان رہے۔ یہ چبوترا اب بھی مسجد نبوی میں موجود ہے اور باب جبرائیل سے داخل ہوتے وقت دائیں جانب ہے۔ دوستوں، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری چینل اسلامی انداز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اجازت، اللہ حافظ۔